اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت ہی سے ہے. سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں. تو ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ سبق حاصل کرنا ہے. تو ہر روز قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں اور سنیں کہ اپنے لیے اس میں سے سبق لیں، اللہ تعالی کی نصیحت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ بھیج دی اور 1400 سال سے یہ ہمارے لیے محفوظ شکل میں موجود ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ اسے لینا ہے، اسے قبول کرنا ہے. اور مبارک ہے یعنی بہت زیادہ خیر اور وسیع علم پر مشتمل ہے. اس کے اندر ہدایت ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، زندگی کی تاریکیوں میں نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. اس میں ہر حکم اور ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تم کدھر جا رہے ہو؟ منہ موڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تو کیا اس سے سبق نہیں لوگے؟ اس سے نصیحت نہیں لوگے؟ اس سے گائیڈنس نہیں لوگے؟ اس کے ذریعے رحمت حاصل نہیں کرو گے؟ اس کی برکتیں نہیں سمیٹو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کون ہے تمہارا؟ کون تمہیں پناہ دے گا؟ کون تمہاری مشکلات حل کرے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو ہمیں اپنے دل میں پکا عہد کرنا ہے اس کام کو نہیں چھوڑنا. دنیا کا کوئی اور کام چھوٹتا ہے تو چھٹ جائے، لیکن اس رسی کو نہیں چھوڑنا. اور پھر اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ اس میں غور و فکر کرنا ہے،
ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اس کو سچائی مل جاتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن میں تدبر کرنے اور اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے، اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو مجتمع کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے اس سے زیادہ مفید نہیں ہو سکتی، اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے یہ معنی انسان کے ہاتھ میں خوش نصیبی مفید علوم کے خزانوں کی چابیاں تھما دیتے ہیں، اس کے دل میں ایمان کے قواعد جما دیتے ہیں، اس کی عمارت کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے ستونوں کو گاڑ دیتے ہیں، اس کے دل میں اس کو دنیا اور آخرت اور جنت و جہنم کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں، گزشتہ اقوام کے قصے سناتے ہیں، عبرتوں کے مقامات دکھاتے ہیں۔ اس کے معنی میں اللہ کی ذات، اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جو پسند نہیں ان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام کر رکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھیں کہ اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہ جتنا بھی ٹائم آپ لگائیں گے ترجمہ یاد کرنے میں، الفاظ کی تحقیق میں، تفصیل میں، تفسیر میں، تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم عالم کہلوانے کے لیے نہیں، ہم حافظ کہلوانے کے لیے نہیں، ہم اس کو عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ربانی بننے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی، صحابی ہے یہ، جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ہمیں اس کو دل پر اتارنا ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری المزمل، تیسری المدثر اور چوتھی الفاتحہ۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ سے، اور پہلی ہی آیت میں ہمیں اللہ کا لفظ جلالہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ الفاتحہ کے علاوہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، القرآن العظیم، سورۃ الحمد، الشفا۔ اس کے علاوہ الصلاۃ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی قرات کا آغاز، قرآن پڑھنے کا آغاز اسی سورت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نماز میں بھی قرآن کا افتتاح سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم، کیونکہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، یعنی بنیادی مضامین، بیسک جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ہمارے دین کے، سب کی اصل یہاں موجود ہے۔ السبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو، نفل ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ، ان سب میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور اتنی اہم سورت ہے، اعظم سورۃ فی القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں الف لام میم سے لے کر الناس تک پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورت پڑھنی یاد نہیں رہی، نماز ہو جائے گی۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ یہ سورت پوری امت کو متحد کرتی ہے، کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے کچھ نہیں آتا اور لیکن سورۃ الفاتحہ آتی ہوگی، اس لیے ایک نصیحت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورۃ الفاتحہ سکھائیں۔ جن کے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے پکڑ لیں اور ان کو سکھائیں۔ کیوں؟
اس میں بڑی راز کی بات ہے. ساری زندگی وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا, جتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا, اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا. یعنی دن میں ہر شخص کو اگر صرف فرض بھی پڑھتا ہے 17 دفعہ تو سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے. اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورۃ فاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر روز 17 دفعہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بچے کا 17 دفعہ کا ثواب آپ کو, دوسرے کا 17 دفعہ کا, تیسرے کا 17 دفعہ. اپنے بچوں کو بھی سکھائے, اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو سورۃ فاتحہ کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دے. یہ خود سکھائے, باقی قرآن اگر کوئی اور پڑھا دیتا ہے پڑھا دے. بچہ چھوٹا بھی ہو, اگر آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے بچوں کو پکڑ لیں, ان بچوں کو آپ سکھا دیں. اور اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے تو ان کا پروننسیشن ٹھیک کرا دیں, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا ٹھیک کرنا ہوگا نا, اس کو میک شور کرنا ہوگا. اگر آپ کی ٹیچر آپ کو پاس کر دیتی ہیں تو پھر آپ آگے بھی سکھا سکتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو اپنی دوستوں, جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں, ان سب میں سے کوئی 5 لوگ کر لیں, بانجی بتیجے کوئی بھی, بڑے چھوٹے, ایون بزرگ بھی, ان کو سورۃ فاتحہ کا معنی بتا دیں, کیونکہ ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک اپنے لیے ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کمانے کا بہت بڑا ایک موقع ہے. بہرحال اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد آئی ہے سب سے پہلے. شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت بہترین دم ہے, یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کرے. اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو, بچوں پہ کوئی بھی آپ کو بیمار دکھائی دے, کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے ہیں, سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ پھونک مار کر یا اپنے ہاتھ میں مار کے اس کے جسم کے اوپر یعنی اس کو جھاڑ دیں. اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت کہا گیا ہے. حضرت انس سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا. اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا, یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اسی سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا, یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا, آج پہلی دفعہ اترا ہے. پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا یا جملہ پڑھیں گے, یعنی جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے, تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی. تو آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے نا, میں کیا کروں کیا نہ کروں. جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا نا, کبھی آپ دائیں پوچھتے کبھی بائیں, کبھی اس سے مشورہ کبھی اس سے, کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی الٹ کر دیتا ہے, وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کروں کیا نہ کروں, ایک بے چینی سے لگی رہتی. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور تکرار کے ساتھ پڑھیں, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, پڑھتے رہیں. کوئی گنتی کی ضرورت نہیں, گننے میں توجہ نہ دیں کہ اچھا کتنی دفعہ ہو گیا, دھیان ادھر چلا گیا, نہیں ادھر نہیں دھیان کرنا, دھیان صراط مستقیم کی طرف. یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آ کے انسان ایسا ڈیسیژن لے لیتا کہ آگے جا کے کھڈے میں اتر جاتا ہے, تو پھر پریشان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. تورات, زبور اور انجیل میں اس جیسی صورت نہیں, لہٰذا آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دنیا کے اس وقت اس حصے میں پیدا ہوئے کہ آپ کو قرآن کی دولت ملی اور یہ صورت ملی قرآن مجید کے ذریعے. اور پھر اس کو والقرآن العظیم بھی کہا گیا, جیسے سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے, یعنی جو کہ یہ پورے قرآن کے ایک طرح سے خلاصہ ہے, لہٰذا قرآن عظیم بھی کہا گیا اس کا نام. یہ لازمی شفا دینے والی سورت ہے.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، وہاں ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص ساتھ چلا گیا، ہم اسے دم کرنے والا خیال نہیں کرتے تھے، ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس کو کوئی دم آتا ہے، لیکن اس نے جب دم کیا تو سردار تندرست ہو گیا اور اس نے اسے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، نیز ہمیں بھی دودھ پلایا، نہیں جتنے بھی مسافر تھے سب کو دودھ پلایا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا تھا، سورت فاتحہ پڑھی تھی، لیکن یقین کے ساتھ پڑھی تھی نا، اللہ سے مدد مانگی تھی۔ تو جب کبھی مدد چاہیے ہو نا اللہ کی تو پھر کثرت سے پڑھا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، چاہے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری وغیرہ، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی جاب کا، بزنس کا، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ اللہ تیری مدد چاہیے، تو مدد کر، کہیں بھی پھنسے، کہیں بھی اٹکے، کہیں بھی مشکل میں آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک عام سا شخص ہے، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دم کرنے والا کو بہت بڑا بزرگ ہونا چاہیے، یہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن اس نے جب اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ لہٰذا کسی بھی بیمار پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، صرف کوئی وظیفہ سمجھ کر نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، یہ تو صحیح بخاری کی روایت تھی، دوسری روایت میں ہے ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورت الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو کچھ قرآن مجید میں آگے بیان ہونا تھا اس سب کو اجمالی طور پر یہاں بیان کر دیا گیا، جس کی آگے میں وضاحت کروں گی۔ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو یہ ایک ادب ہے، لازمی، ضروری، اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ نہیں ہوتا، یہ بعض لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ ہے۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا، اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، ہر شر کو ہٹانے کے لیے اور ہر خیر کو پانے کے لیے۔ ابن قیم کہتے ہیں استعیذ باللہ کا معنی ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں حفاظت کیوں چاہیے؟ حفاظت کب چاہیے ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نا، یا کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نیند میں بھی خواب میں آپ یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فوراً حفاظت والی جگہ پہ کسی کمرے میں گھس جا رہے ہیں، چٹکنی لگا رہے ہیں، دروازہ لاک کر رہے ہیں، گاڑی کا دروازہ بند کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ ایسی خوابیں آتی ہیں نا کہ کوئی پیچھے لگا ہوا، تو ہمیں حفاظت چاہیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کو کورونا سے ڈر لگا تو آپ نے کیا کیا؟ ماسک لگا لیے، کیوں؟ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اچھا، اور کیا کیا؟ ویکسین لگوائی، گھروں میں بند ہو گئے۔ یعنی ان میں سے کون سی چیز بچا سکتی تھی کون سی نہیں، وہ ایک الگ ہے بات، لیکن یہ کہ ہم سب جب بھی ڈرتے ہیں تو ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتاتا ہے، وہ دشمن ہے، اس کے دشمن سمجھو، یعنی عدو لکم فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بناؤ، سمجھو دشمن۔ تو جب ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکتا؟ وہ تو خبیث ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ نظر آنے والی چیز کو تو انسان کسی چیز سے ہٹا لیتا ہے، یا دکھتا تو سوچتا ہے انسان اب اس چیز کے پیچھے آ گیا ہوں، کور کر لیا اپنے آپ کو تو اب میں محفوظ ہو گیا ہوں، وہ تو نظر بھی نہیں آتا اور وہ ہماری دشمنی کیے چلے جا رہا۔ اس کی دشمنی ہے کیا؟ سیدھے رستے سے ہٹاتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دنیا میں انوالو کرتا ہے، ہاں دشمن ہے وہ۔ اس نے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اب وہ آدم کی اولاد کا بھی دشمن ہے،
اب وہ آدم کی اولاد کو واپس اس جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا کیونکہ وہ خود بھی نکالا گیا تھا. اب اس کو آدم اور آدم کی اولاد پر غصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ جنت میں جا سکے. تو جنت کا رستہ کس سے کھلتا ہے؟ علم کے رستے سے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم کے رستے پر چلتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے نا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ علم کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. سب سے مشکل کام بتاتا ہے اس کو. ویسے بھی بچوں کو بھی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسکول جانا مشکل لگتا، اچھا نہیں لگتا. کوئی بچہ صبح نہیں اٹھنا چاہتا اور نہیں جانا چاہتا. اور خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کتنا روتے ہیں، کتنا تنگ کرتے ہیں. اگر آپ انہیں کہ چلو پارک، روئیں گے؟ کوئی بچہ کہے گا میں نے نہیں پارک جانا. سب چلیں گے، چلو شاپنگ چلتے ہیں، مال چلتے ہیں، سب چلیں گے. چلو اسکول چلتے ہیں، میرے پیٹ میں درد ہے، نہیں جانا چاہتے. علم دنیا کا بھی، کیونکہ دنیا کا علم حاصل کر کے بھی انسان اپنی زندگی آسان کرتا ہے، بہت سے شر سے بچتا ہے. اور وہ علم جو جنت میں لے جائے انسان کو، اس کو آسان کرے، اس کو تو بہت مشکل بناتا ہے. لہذا قرآن کا پڑھنا جو ہے، ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، تو پھر کیا شیطان آسانی سے کرنے دے گا؟ نہیں. لہذا سب سے پہلے تو وہ رسی کاٹو جو شیطان کی ہے، اس کو تو پیچھے کرو اور پھر اس رستے پہ چلو. تو اس لیے جب ہم سب سے پہلے قرآن مجید کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے صیغے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بہرحال ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتے. شیطان سے ہمیں صرف اللہ بچا سکتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. من الشیطان، شیطان سے. اور شیطان جو ہے، شیطانہ سے آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، شیطانہ کا معنی ہوتا ہے دور. جب کوئی دور چلا جائے تو شیطان جو ہے اپنی بدنیتی کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے، ہر خیر سے دور ہے. اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے؟ شیطان کون ہے؟ جو ہر خیر سے دور ہے اور خیر سے دور بھی کرتا ہے. اور الرجیم، دھتکارا گیا. ویسے تو رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، لیکن دھتکارا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور دھتکار دیا تھا اور اس پر لعنت کی تھی. تو شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے میرے دین میں نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس حق سے نہ روک دے جس کو اختیار کرنا اللہ نے میرے لیے لازم کیا. یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اسے میں مفہوم بتا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اپنے خالق سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے. میں کمزور ہوں یا رب، میں نہیں اس سے بچ سکتا، میں شیطان کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں، کیونکہ میرے اندر میرا نفس بھی ہے، میری اولاد بھی ہے جو میری کمزوری ہے، میرا مال بھی ہے جس کی محبت میں شدید گرفتار ہوں. تو یہ تو میرے پاؤں کی رسیاں ہیں، یہ مجھے کبھی بھی تیری طرف نہیں آنے دیتے. تو شیطان مجھے انہی میں الجھاتا ہے. میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو مجھے اس جال سے باہر نکال. اور پھر جب انسان شیطان کی رسی کاٹ دیتا ہے نا اللہ کی پناہ لے کر، تو پھر اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، قرآن کا پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا. پھر یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے. لہٰذا اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے اور اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں. اور پھر شیطان جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے سے تو روکتا ہی ہے، لیکن جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تب بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے. تمہیں نہیں یاد ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے، 3 سال لگ جائیں گے یہ پورا ہوتے ہوتے. یہ بھی کام ہے، وہ بھی، تمہیں تو ٹریول بھی کرنا ہوگا اور تمہیں تو یہ مسئلہ بھی ہوگا اور وہ تو، یہ تو کام نہیں ہو سکے گا، اس لیے شروع ہی نہیں کرو. نہیں، دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، جتنا بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہدایت دے دے گا انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اعوذ باللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، ذاتی نام ہے جس میں اس کی ساری صفات پائی جاتی. جتنے بھی اور نام ہے نا وہ سارے آ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پکڑتے ہیں جو سب سے مضبوط سہارا ہے. اور پھر شیطان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کو ساتھ ہی دھتکارا وہ بھی کہتے ہیں. صرف شیطان نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان
الرجیم دھتکارا ہوا، نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ ابلیس ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں. قل اعوذ برب الناس میں کیا آتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، کچھ انسان بھی شیطان ہیں، کچھ انسان بھی ہمارے دشمن ہیں. اور بعض اوقات وہ بڑے پیارے دشمن ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے واسطے دے کر اس رستے سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہی ہو، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی، کیوں راتوں کو جاگتی ہو، کیوں یہ امتحان کے چکر میں پڑ گئی. نہیں، انسانوں میں سے بھی جو آپ کو اس راستے سے روکے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ سے حقیقت میں محبت نہیں کرتا، وہ سیلفش ہے کہ آپ اپنا وقت اس کو نہ دیں، سب اسی کو دے دیں. ٹھیک ہے، ان کا وقت جتنا ہے بس وہ ان کے لیے. انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے نا، کہ انسان تنظیم اوقات کرے کہ ہر ایک کا حق دے. ہم سارا وقت مصلی پہ بھی نہ بیٹھے رہے اور سارا وقت کچن میں بھی نہ رہے اور سارا وقت ہم باہر بھی نہ گھومتے رہے اور سارا وقت سوشلائز بھی نہ کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اتنا وقت بس اس کو دیں. اور باقی یہ ہے کہ اس نور اور اس روشنی سے قرآن کی ہم فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے کہ شیطان بہت سارے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے. بڑے شیطان سے پناہ مانگنی اور اس کے چیلوں سے بھی جو انسانوں اور جنوں کی شکل میں ہے، اور شیطان رجیم سے دوری، رحمان رحیم کی پناہ لے کر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اعوذ کا لفظ جو ہے نا، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. میں ابھی مضارع کا لفظ نہیں بولوں گی کیونکہ پھر آپ پریشان ہوں گے. یہ پریزنٹ ٹینس ہے. میں پناہ لیتا ہوں، یعنی میں ہر وقت لیتا رہتا ہوں، کنٹینیوس کام ہے میرا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر قرآن پڑھتے وقت، کیونکہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، آنے نہیں دیتا اس طرف. آ جائیں تو وسوسے ڈالتا ہے، جب اس سے بچے تو بعض اوقات معنی کی اصل نہیں سمجھنے دیتا، کہیں اور دماغ لے جاتا ہے، غیر حاضر کر دیتا ہے. تو اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ایک فضیلت والا کام ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلے پڑھ لے، اب یہ یہاں تک تو بات نہیں آئے، میں اب ان کو سمجھنے نہیں دوں گا، غور نہیں کرنے دوں گا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیتا ہے، ایک محفوظ قلعے میں چلا جاتا ہے، حفاظت مل جاتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان کو بس اتنا ہی برا بھلا کہنا چاہیے جتنا یہ الرجیم کا لفظ آیا ہے، جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. اس سے زیادہ گالی گلوچ، اور جیسے لوگ وہاں جا کے حج کے موقع پر شیطانوں کو جوتیاں مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکتے، تھوکے پھینکتے، اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا کہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مومن اپنے اخلاق اور اس سے نیچے نہیں اترتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمیں بہت اچھے طریقے سے وہ چیزیں سکھا دی گئی ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں. تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو اس کے شر سے بچنے کے. بس یہ کرنے کا ہے کام. اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیوں اللہ کے نام سے؟ کسی اور کے نام سے کیوں نہیں؟ پہلی وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ خالی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا کرو. اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ویسے بھی بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں. مفسر طبری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک آیت کے اندر 3 نام آ گئے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے، اور پھر سورۃ النمل میں آتا ہے. تو کل 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. تو لفظ اسم سے اللہ کا ہر نام مراد ہے. بسم ساتھ نام اللہ، اللہ کے. تو کیا مطلب ہوا؟ صرف لفظ اللہ مراد ہے یا سارے نام مراد ہیں؟ سارے نام. کیونکہ
اللہ کے نام سے. تو اللہ کا نام ہمیں 99 نیمز کی تو حدیث ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں, اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں بتائے ہی نہیں ہیں. سارے ناموں سے ہم آغاز کرتے ہیں, سارے ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اسم کہہ کے ہم نے کیا کیا, اللہ کے سارے نام اپنے ذہن میں رکھے. تو نیکسٹ ٹائم جب بسم اللہ پڑھیں آپ تو کیا سوچیں, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے ہی میں ذکر کرتی ہوں. لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ عز و جل کا نام ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جاتا, اور دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. لوگ رحمان رکھ لیتے ہیں اگرچہ منع ہے. رحمان اللہ ہی کا نام ہے, کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے, کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے, کسی کو رازق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, رحیم کہہ سکتے ہیں, کریم کہہ سکتے ہیں, سمیع کہہ سکتے ہیں, بصیر کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. ان میں سے یہ 4 نام خاص طور پہ اللہ, رحمان, خالق, رازق. کیونکہ رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, خالق بھی, کریٹر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اور رحمان بھی اسی کا خاص نام ہے, اور اللہ بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ نے یہ تو کہا تھا انا ربکم الاعلی, لیکن اپنا نام اللہ نہیں رکھا تھا. تو اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے, اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اللہ کو عربی میں مألوہ بھی کہتے ہیں, وہ جس کی عبادت, یعنی الہ اس کا روٹ ہے, میں روٹس میں نہیں جاؤں گی, آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن اللہ کا مطلب بتا رہی ہوں. وہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. اور الرحمن الرحیم یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں. ایسی رحمت جو بہت وسیع ہے, بہت عظیم ہے, ہر چیز پہ چھائی ہوئی, اور تکرار کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں کتنی جامعیت ہے. آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے, بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم غور نہیں کرتے نا, سوچتے نہیں. اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. لہذا ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانا کھاتے وقت, صبح کے اذکار میں, کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, اور امید ہے آپ پڑھتے بھی ہوں گے, کیونکہ جب صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. تو اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو, اعوذ باللہ پڑھا کرو, کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو لیٹ نائٹ, کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں, اور معلوم نہیں ہوائی مخلوقات کون کون سی ہوتی ہیں. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو, یعنی رات کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے گھر کا. اپنے روم کا اگر ڈور بند کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر, کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. مشکوں کے تسمے باندھ دو, یعنی پانی کو ٹائٹ بند کرو. پہلے زمانے میں واٹر بیگز ہوتے تھے, اس میں پانی رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آ جائے. مٹکوں کو ڈھانپ دو, یعنی اپنے گھڑے وغیرہ ڈھانپ دو, جگ گلاس ہر چیز برتنوں کو الٹا کر دو. سیدھا نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ وبا اترتی ہے رات میں آسمان سے سال میں 1 دن, اور اس سے پھر بیماریاں پھیل جاتی. اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہے. ابلیس نے کہا, اے میرے رب, تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا, میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے. تو ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں, وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. لہٰذا وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے. پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں, نمبر 1 ہر کام سے پہلے, نمبر 2 کھانا کھانے سے پہلے, نمبر 3 لباس اتارتے وقت, نمبر 4 بیت الخلاء جاتے وقت, اندر جا کے نہیں باہر, جب اسٹیپ ان ہونے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے پھر واش روم میں جائیں. بسم اللہ جو ہے, اللہ کا نام جو ہے, یہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے, یعنی انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. سوار ہوتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے, بیٹھے, چابی لگائیں, اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے, بسم اللہ پڑھ کر. گھر میں داخل ہو, گھر میں اسٹیپ ان کریں, گھر کا دروازہ کھولے, بسم اللہ پڑھ کر. رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑیں. چاہے آپ کے گھر سیلڈ ہے, کوئی چیز داخل نہیں ہوتی, لیکن یہ سنت ہے نا.
تو سنت پر عمل کرنا چاہیے. میں تو عام طور پر جو سر کا دوپٹہ ہوتا ہے اتار کے رکھنا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت, تو اسی سے ہی بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ, یعنی اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو بسم اللہ. آپ کو یاد ہوگا ہماری نانی دادی وغیرہ جو تھے, وہ جب کوئی بچہ گرتا تھا, کوئی چوٹ لگتی تو ان کے منہ سے ایک دم بسم اللہ نکلتا تھا. غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے, اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر درد والی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھنی چاہیے. یعنی اگر مثلاً آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہے یا گھٹنے میں ہو رہی ہے, ہاتھ رکھیں اپنا پورا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ, اور پھر اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. پھر اسی طرح ہم بستری کے وقت, خط کے آغاز میں, میت کو دفناتے وقت, اور اس کے علاوہ بھی جو اچھے اچھے کام آپ کرتے ہیں, کچھ کاٹنے لگے ہیں, کچھ بنانے لگے ہیں, پکانے لگے ہیں, یعنی کہ یہ تو وہ مواقع ہے جن پہ احادیث سے استدلال ہے. طوالت کے ڈر سے میں احادیث نہیں سنا رہی, کسی اور موقع پر صحیح, لیکن یہ کہ یہ مواقع خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں اللہ کا نام لینے کے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا, بہت برکت والا ہے. یعنی جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے وہاں کیا ہوگی, برکت ہوگی. بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے, وقت میں برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف. کس بنا پر؟ کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا, کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے. اور اس میں جو ال ہے نا, الحمد, ال کا معنی ہے ساری, سب. عربی میں کہتے ہیں استغراق کے لیے ہے, یعنی اس نے ہر چیز کو شامل کر لیا. تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا مستحق اللہ ہے. یعنی جو تعریف بھی ہے وہ اللہ ہی کی ہے, کسی اور کی نہیں. مثلاً آپ کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں نا, تو وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا اور بنایا. مثلا پھول کی تعریف آپ کرتے ہیں, کتنا پیارا پھول ہے, تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ چاند کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں, کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں, کوئی خوبصورت لباس دیکھتے, کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں جس میں بھی کوئی خوبی پائی جاتی تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمد للہ. پھر عربی میں محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا, مکمل تعریف. یعنی حمد میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جس چیز کی آپ حمد کر رہے ہیں اس کے اندر خوبی ہوتی ہے, پھر آپ کی تعریف محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ انسان کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اور کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں محبت اور تعظیم دونوں ہونی چاہیے, تب وہ حمد کہلائے گی. بادشاہوں کی تعریف کیا کہلاتی ہے؟ مدح. آپ دیکھیے کہ مدح انسان بعض اوقات اس کی بھی کرتا ہے جس سے اس کو محبت نہیں بھی ہوتی. جیسے شاعر حضرات بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے تو کیا خیال ہے وہ ان سے لازمی محبت کرتے تھے؟ نہیں, انہیں ان سے انعام لینا ہوتا تھا, لہٰذا ان کی خوشامد کرتے تھے. تو مدح ایک طرح سے خوشامد کے معنوں میں بھی آ جاتی ہے. لیکن حمد جو ہوتی ہے اس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہے, ادب اور احترام پایا جاتا ہے, اور محبت بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح حمد کے اندر شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. شکر کسی نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حمد نعمتوں کے ملنے پر بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھے اچھے کاموں پر کی جاتی ہے. مثلاً آپ کسی کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے. اسی طرح آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی کسی خوبی کی وجہ سے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے بھی. اور بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے. تو جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شکر جو ہے نعمت یا احسان کے مقابلے پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے اس میں شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے. للہ, اللہ کے لیے یا اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جو لام ہے نا یہ الگ ہے, اور اللہ لی اللہ یوں ہے, تو للہ جوڑ کے پڑھتے ہیں اس کو. للہ اللہ کے لیے ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے, یعنی اللہ ہی کے لیے ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اور جو اس کے کمالات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے اپنی تعریف، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے اور وہ حقدار ہے اس کا. فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، انسان بھی تعریف کرتے ہیں، جنات بھی تعریف کرتے ہیں، اور باقی ساری مخلوق بھی کیا کرتی ہے؟ اس کی تسبیح کر رہی ہے. اسی طرح ہر جگہ اس کی تعریف ہے، آسمانوں میں بھی، زمین پر بھی، اور ان کے درمیان بھی، اور عرش پر بھی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی، ماضی میں بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. ٹھیک ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. سمجھ آ گئی؟ یعنی کرنے والے کے اعتبار سے بھی ہر کوئی کر رہا ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے تعریف. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زبان سے بھی، بلند آواز سے بھی، آہستہ آواز سے بھی، دل سے بھی. ٹھیک ہے. یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کر سکتے ہیں. ہمارے اندر یا کسی کے اندر کوئی بھی جو خوبی ہے وہ سب بھی اللہ کی دین ہے، لہذا اللہ ہی کی تعریف ہے. تو یہاں پر جو کہ کہا گیا کہ الحمدللہ، کون ہے اللہ؟ آگے اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان تین چیزوں کی بنیاد پر، یعنی اس کے رب ہونے پر، اس کے رحمان و رحیم ہونے پر، اور اس کے مالک ہونے پر اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک. ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب جہاں تک رب کا تعلق ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے. پھر اس کا معنی مالک اور پرورش کرنے والا بھی ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے ضروریات مہیا کرنے والا. رب کے اندر تین صفات پائی جاتی ہیں: خلق، ملک یا ملک، اور تدبیر. وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے. اس لیے جب کبھی آپ کہیں کہ رب کون ہے، آپ سے پوچھے تو آپ کہیں خالق، مالک، مدبر. اور جہاں تک رب کا تعلق ہے تربیت کرنے والا، تو وہ مخلوق کی دو طرح سے تربیت کرتا ہے: عام تربیت اور خاص تربیت. عام تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، اور ان کو وہ طریقے سکھائے کہ جس سے وہ اپنی دنیا میں زندہ رہ سکیں. خاص تربیت وہ اپنے خاص بندوں کی کرتا ہے، جیسے اولیاء کی، پیغمبروں کی. ان کی تربیت وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے، ایمان کی توفیق دیتا ہے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے، ان سے نیکی کے کام لیتا ہے، خیر کے کام لیتا ہے. تو خاص تربیت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی اکثر دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں. ربنا، ربی. حضرت ابراہیم کی دعائیں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں، باقی پیغمبروں کی دیکھیں، وہ سب جب دعا کرتے ہیں تو رب کہہ کے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یا اللہ نہیں کہتے بلکہ رب کہتے ہیں. اور عالمین جو ہے، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کی دو جمع ہوتی ہیں، یہ خاص بات نوٹ کیجئے. ایک عالمین اور دوسری عوالم. یہاں پر دونوں کا فرق بتا دیتی ہوں. عالمین، عالم کی جمع ہے، کیا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ جہان. اور عالمین جہانوں. ٹھیک ہے. تو عالمین کا سنگولر آپ نے پڑھا عالم ہے، اور عالم سے مراد اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم کہلاتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کی جمع عالمین کرتے ہیں تو اس سے مراد ذوی العقول ہوتے ہیں، عقل والے. اب آپ مجھے بتائیے کہ عقل والے کون کون ہیں؟ انسان اور جن، فرشتے. ٹھیک ہے نا، یہ عقل والے ہیں. اور مکلف، جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کچھ کرنے کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک عالم انس ہے، ایک عالم جن ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عالم نبات ہے، ایک عالم جماعت ہے، ایک عالم ارض ہے، ایک عالم سما ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہے، ان کی بجائے جن کے اندر روح ہے اور عقل ہے، ان کا اپنے آپ کو رب یہاں بتایا ہمیں، رب العالمین. ٹھیک ہے. ورنہ جہان تو اتنے ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں نا، انسان، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی اس جہان کے لوگ. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی، وہ اپنے وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا سارے جہانوں پر.
تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جنوں اور فرشتوں اور ساری دنیا کے انسانوں پر چن لی گئی تھی؟ یہ نہیں مطلب، وہ اس دور کے لوگ مراد ہے وہاں. تو ایک دور کے لوگ ایک عالم ہے، دوسرے دور کے لوگ دوسرا عالم ہے. جتنی نسلیں گزری، پھر فرشتے، پھر انسان، پھر جن، پھر مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر بے حساب ہیں اور ہر دور کے لوگوں کا وہ رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں بیان کی تھی رب العالمین کی، الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو مجھے موت دیتا ہے پھر وہی مجھے زندہ کرے گا. یہ ہے ہمارا رب. ٹھیک ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے ہماری ساری تدبیر کی تھی اور ہماری تقدیر بھی لکھ دی تھی. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے. اسی لیے آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم کی بات بھی آئی. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی ہر دور کے انسانوں کا رب ہے، ماضی، حال، مستقبل. ہر طرح کے جنوں کا رب ہے، ہر طرح کے فرشتوں کا رب ہے، ہر ایک کا رب ہے. یہ سب اسی نے پیدا کیے ہیں. اور اگر رب کے معنوں میں ہم خالق کا معنی لیں تو آپ دیکھیں خالق ارض و سما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز کا خالق ہے، بے شمار ستاروں اور سیاروں کا، اور زمین پہ پائی جانے والی مخلوقات کا، سمندروں کا. کسی ایک چیز پر بھی آپ غور کریں، صرف آپ سمندر کو ہی دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ سمندر نے ہماری زمین کے کتنے حصے کو گھیرا ہوا ہے؟ 3 حصوں کو، یعنی 3 کوارٹرز اس نے گھیرے ہوئے. اس کی میکسیمم ڈیپتھ کتنی ہے کچھ پتا؟ جہاں وہ سب سے زیادہ گہرے تقریباً 2.5 میل ہے نیچے زمین تک، اندر زمین 2.5 میل نیچے، وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے. پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اس کی دوہری حرکت ہے، تو وہ اتنی تیزی سے گھوم رہی، وہ پانی گر کیوں نہیں جاتا؟ یہ تدبیر ہے نا. رب پھر صرف خالق نہیں ہے، ان چیزوں کو اون بھی کرتا ہے، مالک بھی ہے، اور پھر ان کی تدبیر بھی کرتا ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے. ایک چونٹی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس نے کیا کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے. یہ ساری تدبیر کون کر رہا ہے؟ کیا میں اور آپ کر رہے ہیں؟ انسان کر رہے ہیں. شہد کی مکھیوں نے کیسے کام کرنا ہے، انہوں نے شہد کیسے بنانا ہے. یعنی اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو طریقہ سکھانے والا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان سب کے روزانہ رزق کا بندوبست کرنے والا صرف اللہ ہے. ہم اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں. نہیں اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ پھر آپ کائنات کو چھوڑیں، اپنے وجود کو ہی دیکھ لیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، بدن کے کسی ایک حصے کو. اب آپ دیکھیں ہر حصے کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، اور وہ بےچارا اپنی زندگی کھپا دیتا ہے صرف اسی کو پڑھنے میں، اس میں اسپیشلائز کرتا ہے. یعنی کتنی بے شمار قسمیں ہیں، اور ابھی تک بھی انسان پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹرز کو، سائنٹسٹ کو. انسان کے جسم کا جو سب سے چھوٹی اکائی ہے سیل، ابھی تک تو پوری طرح اس کو بھی نہیں سمجھا جا سکا. ہمارا علم تو اتنا محدود ہے. تو جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ان سب کی کوآرڈینیشن رکھی اور پھر یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم پھر بول رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان کون ہے؟ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے اور جس نے انسان کو بنایا ہے اور جس نے بولنا سکھایا ہے. یہ بولنا بھی اس کی نشانیوں میں سے. کتنی بے شمار قسم کی زبانیں ہیں اور بولیاں ہیں. تو بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے حمد کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور ہم کیوں اس کی تعریف کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، وہ ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اور پھر ہم نہ بھی کریں تو اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے. آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے الفاظ بھی کیا تھے جب ان کو پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان میں روح پھونکی، روح سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ. اہل ایمان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. مومن دنیا سے ہر وقت ہر چیز پر الحمدللہ کہتا ہے، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی.
تکلیف میں کیوں کہتا ہے کہ شکر اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی. دنیا سے جاتے ہوئے بھی مومن کے الفاظ حمد کے ہی ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں مرفوعاً روایت ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے, اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. مومن مر رہا ہوتا ہے, جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اور مومن جب جنت میں پہنچے گا تو آخری پکار ان کی کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں شکر بھی ہے, اس میں عبادت بھی ہے, اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی ہے. سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں تعریف کرنے والے ہوں گے, تو قیامت کے دن وہ سب سے افضل مقام پہ ہوں گے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, اور اگر الحمدللہ کثیرہ کہہ دیا جائے تو اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے کہا الحمدللہ کثیرہ, تو وہ کلمہ فرشتے کو لکھنے پہ بڑا بھاری ہو گیا کہ اس کا اتنا وزن ہے میں لکھ نہیں پا رہا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کا ایسے ہی لکھ دو, یعنی اس کا اجر پھر اللہ ہی کے ذمہ ہے. بغیر کسی وجہ کے آپ صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چیز یاد آتی ہے, کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں, سو کے اٹھتے ہیں, آپ الحمدللہ کہتے ہیں, لیکن ایسے ہی کہہ دیا تو بھی آپ کو بے پناہ اجر ملے گا. پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہنے کے مواقع کون سے؟ دن کی ابتدا میں, نماز کی ابتدا میں, رکوع اور سجود میں, نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ کہا جاتا ہے, پھر صبح و شام, ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر, خوشی اور ناخوشی میں, حال دریافت کرنے پر. جب کوئی آپ کا حال پوچھے کیا حال ہے تو آپ کیا کہیں؟ شکر الحمدللہ. نعمت ملنے پر, چھینک مارنے کے بعد, مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر, کاموں کے اختتام پر, بستر پر لیٹتے وقت, تکلیف کے وقت, ہر خطبے کے آغاز میں, دعا مانگنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہو, پھر درود پڑھے, اس کے بعد دعا کرے, تو اس طرح وہ اپنی مطلوبہ چیز پا لے گا. تو آج کے لیے یہاں تک ہی کافی ہے. قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سبق حاصل کرنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, ہدایت حاصل کرنے کے لیے, رحمت پانے کے لیے, روشنی پانے کے لیے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر کے دن بھی, پل صراط پر بھی. ٹھیک ہے. قرآن کو بابرکت کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک. مبارک کیوں ہے یہ کتاب؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ خیر ہے, اس میں وسیع علم ہے, ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے, یہ ہر حکم کا, ہدایت ہے, بیماری سے شفا ہے. سورۃ فاتحہ کی ترتیب کا نمبر کون سا ہے؟ 4. شابش. سورۃ فاتحہ کی فضیلت شفا ہے, اور اس کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لازمی شفا دینے والی سورت ہے, اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, یہ نماز کا رکن ہے. اعوذ باللہ کیوں پڑھے؟ تعوذ کیوں پڑھے؟ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی پناہ میں, حفاظت میں آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے. شیطان کون ہے انسان کے لیے؟ کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ جنت سے روکنا چاہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے, یعنی وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم وسوسوں سے بچ جاتے ہیں, قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے. جی, ہر شر سے بچ کے خیر کی طرف انسان نکل جاتا ہے. یعنی شیطان کا کام ہے انسان کو قرآن کی اصل معنی سے پھیر دینا. اب اہل کتاب کیا کر رہے تھے اپنی کتاب کے ساتھ؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے, یعنی بات کچھ ہوتی تھی اس کو کچھ اور طرف لے جاتے تھے. تو یہ شیطان کا کام ہے, وہ شیطان کے پھندے میں آ گئے. ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے, حفاظت مانگنی ہے, تاکہ ہم کوئی غلط بات نہ کریں اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت میں کوئی بات بتائیے. شفا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ام القرآن ہے, اس کے نام بتائیے. اور 7 مثانی, قرآن عظیم,
ٹھیک ہے. بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام سے. کون سا نام؟ تمام نام. شاباش, سمجھ گئے آپ. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ معبود جس کی عبادت صرف نہیں, کس طرح عبادت کی جائے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ بابرکت نام ہے. شابش. کوئی چیز اس کے نام سے تکلیف نہیں دیتی. اللہ کا نام لینے سے ہمیں حفاظت ملتی ہے. ٹھیک ہے. کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ ہر کام سے پہلے. مثلاً کھانا کھانے سے پہلے, لباس اتارنے سے پہلے, بیت الخلاء جانے سے پہلے, سوار ہوتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت, مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت, نکلتے وقت, رات سوتے وقت, تکلیف کے وقت, درد والی جگہ پر آرام کے لیے, ہم بستری کے وقت, خط وغیرہ لکھتے وقت, میت کو دفناتے وقت. ٹھیک ہے. حمد کیا ہوتی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ جو محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. ٹھیک ہے. اور مدح کیا ہوتی ہے؟ ویسے ہی تعریف, شکر نہیں ہوتی. مدح بس تعریف ہوتی ہے جس میں کوئی مفاد ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کسی غرض کی وجہ سے جو ہوتی, جسے ہم خوش آمد بھی کہتے ہیں نا عام طور پہ. جی. اللہ کی تعریف کتنی؟ کب, کہاں, کون کون کرتا ہے اللہ کی تعریف؟ خود اللہ تعالی, فرشتے, انبیاء, انسان, باقی مخلوق. ٹھیک ہے. اور کس کس جگہ ہوتی ہے؟ آسمانوں میں, زمین میں, ہر جگہ, اور اس کے درمیان اور عرش پر بھی. اور کس کس زمانے میں؟ وقت کے ہر زمانے میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق, مالک, مدبر. اور رب جو تربیت کرتا ہے. تربیت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی. ایک عام ہے کھلانا پلانا, اور یہ سب جو ہم سارے ماں باپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں, کھلانا پلانا, ان کی تعلیم اور ان کی شادی کر دینا. ٹھیک ہے. اور خاص تربیت کون سی ہوتی ہے؟ ہدایت دینا ان کو. ایک عام تربیت ہوتی ہے, خاص تربیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں اپنے خاص بندوں کی, ان کو ہدایت دیتے ہیں, ان کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں. عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم. عالم میں ہر مخلوق ہے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے. اور علم سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نشان, اور نشان سے جو بنانے والا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. لیکن یہاں عالم کی کتنی جمع ہے؟ 2. ایک عوالم اور ایک عالمین. عالمین جو ہوتا ہے وہ عقل والوں کے بارے میں بات ہوتی ہے, اور عوالم میں ساری مخلوق آ جاتی ہے. اور خالق جس نے پیدا کیا, مالک جو ہمارا اصل مالک ہے, جس کی طرف ہم نے جانا ہے. اور مدبر کا کیا مانا ہے؟ جو ہماری تدبیر کرتا ہے. تعریف کرنے کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شاباش. کب کب کرنی چاہیے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا. ٹھیک ہے. رکوع میں, سجود میں, نماز میں, صبح و شام, ہر لقمے پہ, کھانا کھانے کے بعد, نعمت ملنے کے بعد, چھینک مارنے کے بعد, مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کے, کاموں کے اختتام پر, بستر پہ لیٹتے ہوئے, تکلیف کے وقت, ہر خطبے میں, دعا مانگتے وقت, ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی. تو یہ تھا آج کا سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.